قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، احادیث پروفٹ محمد آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، I am the last prophet, there will be no prophet after me، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں اس دنیا کے اندر، نبی پاک علیہ السلام آخری۔ بالکل صاف لفظوں میں کہا گیا، یا تو یووم بھووم دیوہ سویم شاوترنے رتہ، ان کی مدد کے لیے آسمان سے دیوتا بھی اترے، محمد رسول اللہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آئے کہ نہیں آئے جنگ بدر کے موقع پر؟ اور کیا پروف چاہیے، کیا ثبوت چاہیے؟ یہ سب چیزیں دیکھ کر متحد نہیں ہوں گے، الگ الگ بٹ جائیں گے۔ اگر آپ الگ الگ بٹ جاتے ہو میرے بھائیوں، ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، یاد کیجئے۔ چنگیز خان کا نام سنا؟ چنگیز آدمیوں کے کھوپڑیوں سے وہ اپنا سنہاسن بناتا تھا، یہ کرسی بیٹھنے کا سنہاسن جس پہ بیٹھتے، اپنا تخت انسانوں کی کھوپڑی سے بناتا تھا۔ جس دن وہ، جیسے حجاج بن یوسف جب تک وہ قتل نہیں کرتا تھا تو اس کی بھوک نہیں مٹتی تھی، ایسی چنگیز اس سے بھی زیادہ خطرناک چنگیز منگول کا تھا۔ یہ منگول ہے کہاں؟ یہ منگول آپ کے چائنا اور رشیا کے اس پار میں ایک منگول، منگلوستان، وہاں سے آیا تھا چنگیز۔ تو وہ جب سمرقند کو گیا فتح کرنے کے لیے تو وہاں اس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ وہ سروے کراتا تھا، پہلے جاسوس کو بھیج کر کہ جاؤ بھارت کے اندر دیکھو کہ بھارت میں وہاں کی طاقت کیسی، وہاں کی فوجی سسٹم کیسے، یہ طاقت دیکھ کر تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ حملہ کرنے میں ہم کو، وہ صرف بل سے نہیں چھل سے بھی کام کرتا تھا۔ تو اس نے جب بھیجا تو دیکھا وہاں پہ کہ ارے ناممکن ہے، سارے قال اللہ قال رسول والے ہیں یہاں پہ، اللہ اکبر والے ہیں، قل واللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے، وحدانیت سے اتحاد نکلا، سارے کے سارے مسلمان بیک زبان دیکھے تو ایک طرح کا ڈیفرنٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے۔ تو بتائیں دیکھیے اس نے کون سا لاجک اپنایا ہے؟ اس نے فوراً تحقیق کرنے کے بعد وہاں کے جو پرمکھ تھے سمرقند کے، جو مسلمان گروہ کے، اس فوج کے جو وہاں پر مکھیا تھے، ان کو لکھوا بھیجا کہ تمہارے شہر سے باہر میں چنگیز خان پوری دنیا کو فتح کرنے کی ہمت اور سکت فتح کرنے کی طاقت اور چھمتا رکھتا، آدھی دنیا کو قبضہ کر کے تمہارے بارڈر پر پہنچاؤں، میں تمہارے اس ملک میں اپنی حکومت جمانا چاہتا ہوں۔ وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ آج تک کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو سمرقند کو اپنے قبضے میں لے لے۔ تو جب یہ جواب ملا تو جواب سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ طاقت کتنی ہے ان کے اندر۔ تو چنگیز نے سوچا کہ میں ان کو اپنی طاقت اور اپنے بازوؤں کے ذریعے سے ان پر حکومت نہیں کر پاؤں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس نے توڑنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ سمرقند والو، میں قبضہ کر کے رہوں گا، چاہے تم امن کے ساتھ مجھے اپنا یہ شہر حوالے کر دو یا تم ہماری تلوار کا مقابلہ کرو، لیکن میں جنگ سے پہلے ایک آفر کرتا ہوں تم کو۔ وہ آفر یہ ہے کہ میں تمہارے سمرقند کے تمام لوگوں کو، پورے سمرقندیوں کو، اس شہر، اس ملک، اس گاؤں کے تمام لوگوں کو میں امان دیتا ہوں، یعنی میں لڑائی نہیں کروں گا، زبان دے دی امن کی، بس میں سکون کے ساتھ جاؤں گا، تم لوگ اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کر دو، تمہارے جو خرچ اخراجات ہوں گے ہمارے ذمے ہوں گے۔ یہ آواز جب پہنچی سمرقند میں تو وہاں پر دو جماعت ہو گئی۔ ایک جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کہا یہ بہت اچھا آفر ہے، وہ جنگ کیے بغیر ہمارے ساتھ آ رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جنگ نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے کہ یہ چور ہے، یہ دھوکے باز ہے،
یہ NRC کرا کر، یہ CAA کرا کر لوگوں کو پریشان کریں گے، تو ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ دھوکہ، یہ چھل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ان کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے۔ 2 جماعت ہو گئی۔ 2 جماعت ہونے کے بعد چنگیز خان نے تحقیق کروایا کہ دیکھو وہاں کے سمرقند کے لوگ 2 گروہ میں بٹے کہ نہیں بٹے۔ جب تحقیق کی گئی کچھ دنوں کے بعد تو خود مسلمان 2 گروہ میں بٹ چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ نہیں، امن کے ساتھ، چنگیز خان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے، اور جب امان دے رہا ہے تو ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے اس دیش کی ترقی کو آگے بڑھائیں گے، کام کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ لوگ کہ نہیں، ہم تو ان سے مقابلہ کریں گے۔ جو مقابلہ کرنے والے تھے وہ میدان میں نکل گئے، چنگیز کے خلاف ان کے فوج کے سامنے میں کھڑے ہو گئے، اور جو چنگیز کے امن کے آفر کے حامی تھے وہ ان چنگیز کے ساتھ جا کر مل گئے۔ تو چنگیز نے ان لوگوں کو حمایتی کو آفر کیا کہ ہم آپ کو بادشاہت دیں گے، ہم آپ کو حکومت دیں گے، آپ قابض ہو جانا، آپ ہی رہنا یہاں پر، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن یہ جو باغی ہیں آپ کے بھائیوں میں، ان کو سبق سکھانا پڑے گا۔ تو جو حامی لوگ تھے یہ چنگیز کے ساتھ ملے۔ ملنے کے بعد کیا کہا کہ چنگیز خان ہم آپ کے ساتھ ہیں، کرو مقابلہ، ہماری تلوار آپ کے ساتھ، آپ کے سپورٹ میں ہے۔ چنگیز خان کے ساتھ مل کر سمرقند کے مسلمان، آدھے مسلمانوں نے چنگیز کے فوج کے ساتھ مل کر، آدھے مسلمان جو بچے تھے ان کی بغاوت میں ان مسلمانوں کو گاجر مولی کے طرح کاٹ کر تہہ تیگ کر دیا گیا، وہاں کی زمین رنگین کر دی گئی۔ جب وہ آدھے لوگ شہید ہو گئے، آدھے لوگ مار دیے گئے، تو چنگیز قابض ہوتا، تو چنگیز کیا کہتا ہے باقی بچے آدھے لوگوں کو؟ میرے بھائیو سبق لیجئے ذرا اس واقعے سے۔ وہ لوگ اگر متحد ہوتے تو چنگیز خان ڈر کر واپس چلا جاتا، جیسے اس ملک کے بھارت کے اندر سے جلال الدین علاؤالدین خلجی نے چنگیز کے دانت کھٹے کیے تھے، بارڈر پر بھی گھسنے نہیں دیا تھا۔ سیم اسی طریقے پر سمرقند کے لوگ اگر متحد ہوتے، بخارا کے لوگ اگر متحد ہوتے، تو چنگیز کے ہاتھوں سے آدھے مسلمان قتل نہ ہوتے وہاں پر، لیکن آدھے ان کے ساتھ مل گئے۔ تو جو طاقت تھی اتحاد کی، جو طاقت تھی یونٹی کی، وہ طاقت ملیا میٹ ہو گئی۔ آدھے مسلمان تو مار دیے گئے، 2 پلیٹ فارم پر طاقت بڑھتی ہے تو ان کو مٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ بھارت کے اندر 2 پلیٹ فارم نہیں، بھارت کے اندر اگر انگلیوں میں گنے آپ تو 50 سے 60 تنظیمیں گنی جا سکتی ہے ہمارے مسلمان قوم کی۔ بھارت کے اندر آپ دیکھیں تو کم سے کم 10 سے 15 مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں اس ملک میں، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ، اپنی بس الگ بات، اپنی الگ پہچان، اپنی الگ شریعت بنا بنا کر کے لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سمرقند کے مسلمانوں نے غلطی کی، آدھے شہید کر دیے گئے، بعد میں جو آدھے بچے تھے انہیں بھی گاجر مولی کے طرح کاٹا گیا، ان کا قیمہ بنا دیا گیا۔ کیسے؟ کیا کہا سمرقند کے ان باقی مسلمانوں کو چنگیز نے؟ یہ جملہ نوٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، تم غداری کر کے اپنے بھائیوں کو، تم میرے ساتھ آئے، اپنے بھائیوں کے خلاف تم نے تلوار اٹھائی، ضرورت پڑے گی تو کل چڑھ کر تم ہماری گردن اڑا دو گے۔ اس کا مطلب تم باغی ہو، تم باغی ہو۔ انہوں نے کہا تو ہم باغی ہیں، ہم تو آپ کی حمایت میں آئے۔ انہوں نے کہا تم ہماری حمایت میں نہیں آئے، تم نے خود سے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود لی۔ کہا تو کیا کریں گے آپ؟ کہا کیا ہو تم بھی مقابلہ کرو۔ ان سب کو پکڑ پکڑ کر ذبح کر کر سمرقند کے قبروں کے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ پورے سمرقند سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ کون؟ چنگیز۔ طاقت تھی اتحاد میں۔ آج یہ قوم لٹ رہی، آج اس قوم کو واقعتاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ ہمارا سب کچھ ہے، اللہ سے دعا کریں گے سب کچھ ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی شک نہیں ہے مسلمانوں، لیکن صرف یہ سوچ کر بیٹھ جانا، اپنی آواز تک بلند نہ کرنا، بزدل بن جانا،
اپنے اتہاس کو نہ سمجھنا، اپنی تاریخ کو نہ سمجھنا، بس نوجوان تو بیٹھے پڑے ہیں جی۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، جوان اس دھرتی کی آن بان شان ہے اور اس قوم کی تقدیر ہے، اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہمارے نوجوانوں کی ہے۔ آپ ابھی صرف گٹکا کھانے میں، آپ ابھی صرف پڑیا کھانے میں، آپ ابھی صرف رجنی گندھا چبانے میں اور تھوکنے میں آدھا ٹائم پاس کر دو گے تو قرآن کب پڑھو گے؟ اتحاد کا پیغام کب دو گے؟ کلمے کی تبلیغ کب کرو گے؟ متحد کب ہوگے؟ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ کب ہم میدان میں آئیں گے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے مسلمان تو جناب وہ ہے جس کے ہاتھ پیر زبان کی تکلیف سے ایذاؤں سے دوسرے مسلمان مامون ہو، محفوظ ہو۔ لیکن یہاں جناب محفوظ تو دور کی بات، پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر عبداللہ ترقی کر رہا ہے، عبداللہ فور ویلر پہ کیوں چلتا ہے؟ عبداللہ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ عبداللہ کو اتنی محبت کیوں ملتی ہے؟ عبداللہ کے سپورٹ میں لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ عبداللہ سالم جدھر جاتا ہے، جس نیتا کو جناب وہ جس نیتا کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ایک اچھی خاصی تعداد محبت کرنے والوں کے ساتھ ان کے ساتھ لوگوں کی ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ لو عبداللہ کے گاڑیوں میں شراب ڈالو، لو عبداللہ کو بدنام کرنے کے لیے فیس بک کے اوپر الگ غلط خبریں ڈالو، عبداللہ کو ڈرانے کے لیے فون کالز کرو، یہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، a Muslim does not harm a fellow Muslim either though his hands or the tongue، اپنی زبان سے کچھ بول کر اپنے بھائی کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھ کی ایذاؤں سے اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے پیر کے ذریعے سے اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر کوئی بھائی تکلیف میں ہے، اگر کوئی بھائی دقت اور پریشانی کے اندر ہے تو ان کی مدد اور معاونت ہونی چاہیے، ان کی تعاون ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہے، اگر کوئی ٹوٹ رہا ہے، اس کو سنبھالیے، اس کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی غریب ہے سماج کے اندر تو اس کے ہاتھ پر کم سے کم حمایت کی ہاتھ رکھیے، ایک ان کی ہمت دینے کی ایک ہاتھ رکھیے، توڑنے کے ہاتھ مت رکھو۔ آج ایسا نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے، پلنگ ڈاؤن، پیر پکڑو نیچے گرا، کیس ٹھوک دیتے، پریشان کرنے لگ جاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس قوم کے اندر جو طاقت رکھی ہے وہ اتحاد کے اوپر رکھی ہے۔ جب یہ قوم متحد ہوگی تو یہ قوم آگے بڑھ پائے۔ ساری تنظیمیں الگ ہے کہ نہیں، آپ خود، میں نام نہیں لوں گا، آپ خود دیکھ لیجئے، ساری تنظیمیں الگ ہیں۔ کچھ تنظیمیں ہیں الحمدللہ جو ساکھ کو بچائے ہیں، وہ پرانی تنظیمیں ہیں، لیکن اگر انتشار ان میں بھی ہے تو ان میں بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں آئے ایک پلیٹ فارم پر تو ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، آج وہی لوگ جن کو اللہ نے ذلیل کیا تھا، ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، ہمیں تم کیوں نکال رہے ہو اپنے اس خیبر سے، اپنے مدینے سے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو رہنے دیا جائے، ٹیکس دیں گے، یہ پیسہ دیں گے، یہ جزیہ جی ایس ٹی دیں گے، ٹیکس ادا کیا کریں گے، ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ ہم جی ایس ٹی کیوں دیتے؟ جی ایس ٹی دیتے ہیں جیسے پہلے سرکاروں کو، بادشاہوں کو لوگ جی ایس ٹی ٹیکس دیتے تھے، سیم جی ایس ٹی بھی آج کے ڈیٹ میں تقریباً اسی نظریے کا حامل جی ایس ٹی دیتے ہیں۔ حالانکہ سموِدھان میں آلریڈی ہمارے لیے دفعات ہیں کہ ہماری حفاظت ہونی چاہیے، ہمارے گھر کی حفاظت ہونی چاہیے، مسجد مدرسوں کی حفاظت ہونی چاہیے، ہماری بیٹی کی عزت و آبرو کی رکشا ہونی چاہیے، ہماری ماں بہنوں کا سمان کے ساتھ ان کی عزت و آبرو کی رکشا ہونی چاہیے۔ یہ ہم ٹیکس دیتے ہیں ایک طرح سے، ہم جی ایس ٹی بھرتے ہیں، ہم بھی بھرتے ہیں۔ آپ میں سے جو بیاپاری لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے وہ بھی آپ بھرتے ہوں گے۔ ہم کم سے کم ہر سال کچھ 5 سے 6 لاکھ روپے کا ٹیکس بھی بھرتے ہیں، آئی ٹی آر انکم ٹیکس ریٹرن بھی فائل ہوتا ہے۔ وہ ایک طرح سے گورنمنٹ کو سپورٹ ہوا تاکہ ان کو ہمارے لیے جو
فیسلٹیز جو سروسز پرووائڈ کرنے ہیں ان کے لیے آسانی کی جاتی ہے؟ بالکل نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں، یہودیوں نے کہا ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن، مجھے نبی کا وہ فرمان بھی یاد ہے کہ جب محمد رسول اللہ نے یہودیوں تمہارے طرف کہا تھا اشارہ کر کے، ایک دن وہ آئے گا جب تم کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا، تیرے اونٹیاں دوڑ کر جا رہی ہوں گی، تیرے ٹوپی اور پگڑیاں اچھل رہے ہوں گے۔ آج وہ ذلیل ترین قوم جن کو اتنا مارا تھا کہ ان کے بادشاہ جب گھوڑے پر بیٹھ کر، کشتی پر بیٹھ کر جب دریائے دجلہ اور فرات کو، دریائے نیل کو جب واپس اس پہ جا رہے تھے اپنی کشتی پر چڑھ کر، تو انہوں نے اپنے علاقے کی طرف نگاہ کر کے کہا تھا کہ ہم تمہارے دھرتی پر اب کبھی آپ واپس نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آج وہ یہودی واپس نہیں بلکہ قابض ہو رہے ہیں۔ ان یہودیوں کی اتنی طاقت ہو گئی جو کل تک ٹیکس دیتے تھے، آج 75% دنیا کے تمام رفاہی ادارے، ملٹی نیشنل کمپنیز، ہالی ووڈ، بالی ووڈ کمپنیز، فلم انڈسٹریز کے ایک سے ایک وی ایف ایکس بنانے والی کمپنیاں جو ہیں، اور سافٹ ویئر جو ہیں، گیم بنانے والے سافٹ ویئر جس میں ہمارے بچے پڑے رہتے، یہ یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے۔ بڑے سے بڑی تنظیمیں، اقوام متحدہ کا تقریباً وہاں پر 50% جو ادھیکاری اور جو کام کرنے والے امپلائیز ہیں، ممبرز ہیں، وہ سب کے سب یہودی دھرم سے تعلق رکھتے۔ آج وہ یہودی جو اب سے 1450 سال پہلے ذلیل اور رسوا قوم تھی، آج وہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کے ذریعے سے، ملک اسرائیل کے ذریعے سے فلسطین کے بیت المقدس کے اوپر قابض ہو چکا۔ وہ قوم جو کل تک غلامی کرتی تھی، جن کو ہمارے تلوے چاٹتے تھے، آج وہ قوم دنیا کی سب سے مضبوط ترین قوم بن گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد کیجئے، کیا آپ ذلیل ہیں؟ کیا آپ رسوا ہیں؟ نہیں، ذلیل اور رسوا بھی نہیں، اور ہماری کم قلتی بھی نہیں کہ نہیں جناب، پوری دنیا میں صرف 1.98 کروڑ، تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی تعداد۔ سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ عرب ممالک سے نکلتا۔ پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ عرب ممالک سے نکلتا ہے۔ اور ہیرے جواہرات کون سے سمندر میں پیدا ہوتے ہیں؟ عرب ساگر میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام دولتیں، یہ تمام کے تمام خزانے معدنیات کی کانیں عرب ممالک میں ہے۔ اس کے باوجود بھی غلامی کرتے ہم کرسچن کی، غلامی کرتے ہم یہودیوں کی، غلامی کرتے ہیں ہم ٹیررزم کی۔ آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو تو جناب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جہادی بن گیا۔ ارے بھارت سے لاکھ گنا بہتر ہیں وہ لوگ ان ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں پیٹرول کی قیمت 50 روپے۔ آپ کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش، نیپال کے اندر کتنا؟ 81 روپے لیٹر، اور آپ کے افغانستان میں کتنا؟ 50 روپے لیٹر۔ بنگلہ دیش میں کتنا؟ اس سے بھی زیادہ سستا۔ ہم اپنی آواز اٹھاؤ تو جہادی بن جاتے ہیں، ہم اپنی آواز بلند کریں تو فسادی بن جاتے ہیں، ہم اندر ہوتے ہیں تو ہمارے قوم کے لوگ ہی نہیں آتے۔ کلیم صاحب چلے گئے اندر، تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا، ریلیز دا مولانا کلیم، ریلیز ڈاکٹر ذاکر نائک، I come back ڈاکٹر ذاکر نائک، we will be to say the welcome مرحبا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے اسکول سے، ان کے مدرسے جو وہ بند کر دیے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اوپر انویسٹیگیشن بٹھایا گیا، ندوے کے اوپر انویسٹیگیشن بٹھایا گیا، اور دوسری جگہوں کے اوپر قوم کی طرف سے آواز اٹھتی ہے۔ دیکھیے، ہم آپ کو مجرم نہیں بنا رہے، ہمارے اور آپ میں بیچ میں کچھ گرو گھنٹال ہیں، کچھ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کے ماننے والے ہیں جو بانٹتے ہیں قوم کو، الگ الگ کرتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیو، آپ کی تاریخ تو ایسی رہی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے رکھنے میں آؤں اور بتانے پہ آؤں اسلام کی اتہاس کیا ہے، جب یہ قوم متحد رہی، خود دیکھ لو، جنگ احد کا موقع ہے، جنگ ہو رہی ہے، صحابہ دو پھاڑ ہو گئے، جنگ جیتنے کے قریب ہیں، ایک دم بالکل میدان فتح ہونے والی۔ صحابہ اکرام کی ایک ٹولی، ایک ادھر سے جو بائی پاس روڈ تھا وہاں بند کر دیا، اس میں انتشار ہو گیا۔ وہاں پر آدھے لوگ دیکھا کہ اوہو
جنگ تو بالکل میدان تو جیت رہے ہیں، وہاں سے آدھے آگے میدان میں پہنچ کے آدھے وہاں رہ گئے، منتشر ہو گئے وہ لوگ، دو گروہ میں بٹ گئے کہ نہیں محمد نے یہ کہا تھا کہ جب تک جنگ نہ جیت، جب تک میدان فتح نہ ہو جائے ہمیں یہیں رہنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، فتح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر جیتنے کے قریب ہو تو بس چھوڑ کر آ جانا۔ وہاں سے آئے، آدھے وہیں رہے، آدھے آ گئے، تو ادھر سے پلٹ کر اس خالد بن ولید نے، حضرت سفیان نے جو اس وقت کفار میں تھے، کافر میں تھے، مشرک تھے، وہ انہوں نے ایسا حملہ کیا ہے کہ 70 صحابہ بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 70 صحابہ کو گاجر مولی کے طرح ایسا ایک دم بالکل قیمہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑی مشکل سے پھر میدان جیتتے ہیں، اخیر کے اندر بڑی مشکل سے پھر وہاں سے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا تھی؟ انتشار۔ نبی موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، اتنے سارے کبار صحابہ کرام موجود، اس کے باوجود دیکھیں وہاں پر کیا؟ اللہ کی مدد رک جاتی۔ کیوں رک جاتی؟ کیونکہ تم منتشر کیوں ہوئے؟ جبکہ میں نے کہہ دیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کلمہ پڑھنے پر کسی بھی معاملے میں ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہوتے؟ پوری دنیا کے مسلمان، پورے بھارت کے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں ہوگے، ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا رعب ختم ہو جائے۔ صاف لفظوں میں اللہ نے منع کیا ہے۔ ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود بھی ہم لوگ لڑتے۔ میرے بھائیوں، اندلس تاریخ یاد کیجئے آپ، اندلس کے اندر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 800 سال معنی رکھتا ہے۔ بخارا اور سمرقند کی تاریخ، بخاری کہاں لکھی گئی؟ بخارا میں، سمرقند، ابو داؤد، ترمذی شریف، صحاح ستہ۔ اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف، ابو داؤد، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بڑی بڑی کتابیں، نسائی، ان کتابوں کو لکھنے والے انہی حجاز میں تھے۔ لیکن جب وہاں کے مسلمان عیش پرست ہو گئے، وہاں کے مسلمان ڈیلی مچھلی لا کر گھر پہ پکاتے، ماंس لا کر پکاتے، نماز کبھی نہیں پڑھتے، اور جب بات آتی جلسے کی تو 2 تنظیمیں ہو جاتی، جب بات آتی تھی کسی رفائی کام کی تھی 2 گروہ بٹ جاتے تھے۔ ایک بستی کے اندر 2 3 جماعت، ایک جماعت فلاں پارٹی کے پیچھے جٹی ہوئی، اور ایک جماعت فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہے، ایک جماعت اس مکھیا کے پیچھے لگا ہوا، ایک جماعت اس سرپنچ کے پیچھے لگا ہوا۔ پیسوں میں بٹ گئے، اپنے ایمان کو بیچ لیا، اپنی جماعت کے اندر انتشار پیدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ زمین کے کسی حصے پر کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا اندلس میں جہاں پر مسلمانوں کے سجدوں کے نشان نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز جہاں پر سے نہ آتی ہو، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اس طرح کے مکتب اور مدرسے نہ ہو، کوئی ایریا ایسا نہیں تھا جہاں پر قال اللہ قال الرسول کی صدا نہ بلند ہوتی ہو۔ متحد تھے، لیکن جب وہاں کے مسلمان بٹ گئے، مسلمان مل گئے کن سے؟ کرسچنٹیز سے مل گئے، تو کچھ مسلمان کرسچن سے مل کر، سیم جیسے سمرقند میں کچھ مسلمان چنگیز سے مل کر آدھے مسلمانوں کو قتل کروایا، تو بخارا، سمرقند، اندلس کے اندر بھی یہی ہوا کہ آدھے مسلمان کرسچنٹیز سے مل کر وہاں پر جا کر گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا۔ وہ مسجد ہے جہاں قرآن کی آواز آتی تھی، اذان کی آواز سننے پر لوگ ترس گئے۔ میرے بھائیوں، ایسے کاٹے گئے کہ 6 لاکھ مسلمان کو ہلاکو خان کے فوج، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان کی عورتوں کے ہاتھے سے بخارا، سمرقند کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسا رعب بٹھایا گیا اور ایسا ڈر بٹھایا گیا کہ حق بات بولنے کے لائق نہیں رہے تھے وہ، بلکہ وہ کمزور ہو گئے، بزدل بن گئے۔ وہاں کے مسلمانوں کو زندہ چوراہے پر کھڑا کیا جاتا تھا، ان کے جسم میں سوراخ کر کے
لوہے ڈال کر ایسے کر کے چھوڑ دیتا اور 2 دن کے بعد اس کو کھینچا جاتا تھا۔ یہی نہیں، سر کے اوپر پیٹرول ڈالتے تھے، سر سے آگ لگاتے تھے، آہستہ آہستہ پورے بدن جل کر راکھ ہوتی تھی۔ اس سے بھی ان کا من نہیں بھرتا تھا تو کبھی کبھی ایسا کرتے، ہماری ماں اور بہنوں کو چوراہے کے اوپر کھڑے کر کے ان کے بالوں کو پکڑ پکڑ کر ایک ایک بال اکھاڑتے تھے، ان کے پستان کو، بریسٹ کو چاقوؤں سے کاٹتے تھے، ان کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر سریا ڈال کر نیچے سے سر کے اوپر سے نکالا جاتا تھا، اور وہاں کی مائیں چیختی تھی، کہاں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اولاد، کہاں ہے موسیٰ بن نصیر، کہاں ہے طارق بن زیاد۔ فلسطین کے ان ماں اور بہنوں کی آج بھی یہی آواز ہے، جو بخارا اور سمرقند، بغداد کے کتب خانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی تھی، جگہ نہیں تھی کتب خانے میں، باہر وہاں پر کھٹال لگا کر کتابیں رکھی جاتی تھی۔ اتنی اچھی حالت میں مسلمان تھے، لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں دست گریباں ہوئے، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا، داڑھی کے اوپر، ٹوپی کے اوپر، طلاق کے اوپر، رفع دین کے اوپر، اذان کے اوپر، نماز کے اوپر، مسجد کے اوپر، نبی پر جھگڑا، عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے، نور و بشر پر جھگڑا، مختار کل کے اوپر جھگڑا، حاضر و ناظر کے اوپر جھگڑا، کلمے کے اوپر جھگڑا، ایک آیت میں ایسے جھگڑے، قد جاءکم من اللہ نور، قرآن میں جب خود نور کہا، اس کے اوپر جھگڑا، ان غدار، ان جن کو اسپریچول پرسن آف دا ریلیجن کہا جاتا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑی پگڑیاں ڈال کر اور نیلے پیلے کپڑے پہن کر کرسی پر بیٹھ کر، ان لوگوں نے جو وہاں کے قوم کو بانٹا ہے، وہاں کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ مسلمان اصلی مسلمان ہے، یہ مسلمان جنتی مسلمان ہے، یہ مسلمان تو جہنمی مسلمان، تم کون ہوتے ہو سرٹیفکیٹ دینے والا؟ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی منہیات پر، قرآن و شریعت کے بتائے منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے، اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنت میں جائے گا۔ تم کون ہوتے ہو جی گستاخ رسول کا فتویٰ دیکھ کر مہر لگا کر جنتی اور کافر کہنے والوں؟ ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کسی کافر کو کافر نہیں کہا، ہم تو پھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو پھر بھی اس دھرتی کے اوپر یہ قوم کلمہ پڑھتی ہے، چھوڑ دو ان کی حالت پر، ان کے اختلافی مسائل جو بھی ہو، لیکن جب وہاں کے مسلمان، بغداد اور سمرقند کے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی تو ہلاکو خان کے فوجوں کے ذریعے سے صفحہ ہستی سے وہاں کے مسلمانوں کو گاجر مولی کے طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان قوم جو آگ کے سمندر میں کود جاتی تھی، 313 تھے جو طوفانوں سے مقابلہ کرتی تھی، جو ایک صحابی تھے جو بڑے بڑے بہادر بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ان کی تلوار جب نکلتی تھی، ٹیڑھی میڑھی تلوار، تو ان کے ڈھال کو چیر کر ان کے پہلوانوں کے جسم کے 2 ٹکڑے کرتی تھی۔ آج وہ قوم بخارا سمرقند میں لٹ رہی، کس وجہ سے؟ وہ مدد کہاں گئی جو جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی؟ جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی وہ مدد اتحاد کی بنیاد پر، خلوص کی بنیاد پر، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یہاں تو نہ کوئی دعا کرنے والا، نہ کوئی سجدے میں، ہم ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائیں اور اللہ سے، آسمان سے ہم مدد کی امید کریں۔ اٹس امپاسبل، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے، مختلف تنظیموں اور گروہوں کے اوپر اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی۔ میرے بھائیو، یہ تاریخ ہے، یہ اتہاس اور یہ ہسٹری ہے آپ کے سامنے میں، چونکہ اتحاد ملت کے تعلق سے بات ہوئی ہے آپ کے سامنے میں، تو یہ ساری باتیں ہم نے اس لیے رکھی چونکہ آپ میں سے بھی آدھے آدمی ایک دم متحد ہو کر سوئے ہوئے، الحمدللہ۔ ایک کو دیکھ کر دوسرے کو مجبوری ہے، نیند آدمی کی ایک تقاضا ہے، اس کو زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کبھی کبھی خود ڈرائیو کر کے گاڑی جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں یا آتے ہیں، جاتے ہیں تو نیند آتی ہے تو گاڑی کھڑی کر کے روک کر آرام کرنا پڑتا، 10 15 20 آدھے گھنٹہ نیند لینا پڑتا، اس کے بعد جاتے ہیں، ورنہ پتہ چلا کہ گاڑی سڑک پہ چلنے کے بجائے کسی اور ٹرک کے نیچے جا کے گھس گیا۔ تو ضرورت ہے، ہمارے یہاں جلسوں کا ایسا رواج ہے
الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ایک دم بالکل مولانا عبداللہ کی باتیں سنی رہے ہیں۔ اتحاد ملت کے تعلق سے پروگرام کانفرنس ہے، اس تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں۔ یہ تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں۔ یہ قوم واقعتاً اس لیے ذلیل ہے آج کی ڈیٹ میں، بڑی وجہ بہت سارے وجوہات ہیں، بیسک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی شریعت سے دور ہو گئے، اپنے قرآن سے، اپنے احادیث۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم تک نہیں۔ آپ پوچھ لیجئے ہمارے جتنے بھی جوان ہیں، اگر میں سب کو کھڑا کروں گا، آئیے ہم سب ایک ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو آدھے وہ ہیں کہ جنہیں وضو میں کیا کیا ضروری ہے، and they don't know completely، وضو میں کتنی چیزیں کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، and they don't know completely، وہ نہیں جانتے اس بات۔ اور دنیا کی بہت ساری چیزیں بھی بتا دیں گے وہ۔ ہمارے نوجوان اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، حالانکہ آج کل کا نوجوان کن ذہن نہیں، پہلے کے جوان سے زیادہ ہیں، شارپ مائنڈڈ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، موبائل کے اندر میں فنکشن باپ سے زیادہ جانتا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا ذرا یہ نمبر نکالو تو فلاں کا، یہ نمبر سیو کرو تو واٹس ایپ کیسے نکلتا ہے۔ ہم اسکالرشپ کے فارم بھر رہے تھے، جو اسکالرشپ NSP کا آتا ہے اسکول کا، جی بولیے۔